کرونا سے متعلق اہم سوالات، کرونا کوسچنز۔ ناظرین، یہ کرونا جو 2020 کے شروع میں شروع ہوا اور ابھی تک چل رہا ہے، اور اب دوسرے ملکوں کے اندر سیکنڈ ویو کی بات کہی جا رہی ہے، ہندوستان کے اندر بھی بعض اسٹیٹس کے اندر لاک ڈاؤن کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، خاص طور پہ مہاراشٹر کے اندر۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے چند سوالات رکھوں اور ان سوالات کے اوپر ہر سننے والے کو غور کرنا چاہیے۔ اگر واقعی کرونا ایک پینڈیمک ہے تو پھر جیسے 2020 کے شروعات میں ڈر کے مارے قبرستانوں اور شمشان گھاٹوں پہ رش تھا، اب یہ سارا کا سارا رش ختم کیوں ہو گیا ہے؟ اگر یہ واقعی ایک پینڈیمک ہے تو 2019 اور 2020 کے جو شرح اموات ہے، یعنی جو لوگوں کے مرنے کی شرح ہے، وہ دونوں سالوں میں برابر کیوں ہیں؟ 2018، 2019، 2020 میں اگر یہ پینڈیمک ہے تو یہ شرح اموات کو بہت بڑھنا چاہیے۔ اگر واقعی کرونا ایک پینڈیمک ہے تو سارے کے سارے جو ہر سال انفلوئنزا سے اموات ہوتی تھی، جو لوگ انفلوئنزا کی وجہ سے مرتے تھے، یاد رہے کہ انفلوئنزا لائک النس سے ہر سال کئی ملین لوگوں کی موت ہوتی تھی ہمیشہ، لیکن یہ سارے کے سارے اچانک کہاں غائب ہو گئے؟ اگر واقعی کرونا ایک پینڈیمک ہے اور اس کے لیے لاک ڈاؤن ضروری ہے، اور اگر پہلی مرتبہ جب لاک ڈاؤن کیا گیا تھا اور اس نے کام کیا، وہ افیکٹو تھا، تو پھر اب بہت سے ممالک میں اور خاص طور پر انڈیا میں بھی بعض اسٹیٹس میں لاک ڈاؤن کی بات کیوں سوچی جا رہی ہے؟ اور اگر پہلے والے لاک ڈاؤن کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پھر اب کیوں لاک ڈاؤن کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور بہت سے کنٹریز نے پھر دوبارہ سے لاک ڈاؤن کیوں کیا ہے؟ اگر واقعی کرونا ایک پینڈیمک ہے تو کیوں حکومتیں صرف انتھونی فاؤچی اور ان جیسے چند لوگوں کو جو ان کے پینل پہ ہیں انہی کی بات سنتے ہیں، لیکن ان ہزاروں میڈیکل پروفیشنلز، ہیلتھ کیئر ورکرز وغیرہ وغیرہ کی بات کیوں نہیں سنتے، جو ہر قسم کا چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ کرونا صرف ایک وائرس ہے جیسا کہ انفلوئنزا کا وائرس ہوتا ہے، اور اس کے لیے کسی بھی خاص قسم کی ریسٹرکشنز کی ضرورت نہیں ہے، عام زندگی بالکل نارمل حالات میں چل سکتی ہے۔ اگر واقعی کرونا ایک پینڈیمک ہے تو کیوں ٹی وی کے اوپر تو ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں، لیکن ریالٹی میں جا کے ریالٹی چیک کیجئے، 40 سے 60% ہاسپٹلز کا بزنس ڈاؤن ہو چکا ہے۔ ان فیکٹ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق اس سال اچانک سے 40 سے 60% ہارٹ اٹیک کے جو ہر سال پیشنٹس آتے تھے اب وہ نہیں آ رہے ہیں۔ یہ سب اچانک کہاں غائب ہو گئے؟ اگر کرونا واقعی ایک پینڈیمک ہے تو جو 2019 میں اور 2020 کے اوائل میں آیا، لیکن کرونا آنے سے ایک سال پہلے 2018 میں کرونا کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے RT-PCR ٹیسٹ، وہ کٹس ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مختلف کنٹریز میں کیسے پہنچ گئے؟ اگر کرونا 2019-20 میں آیا تو یہ RT-PCR ٹیسٹ اس کے بعد آنا چاہیے تھا، لیکن یہ تو اس سے پہلے مارکیٹ میں پہنچ گئے۔ اگر کرونا واقعی ایک پینڈیمک ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ اس سے بچوں کو نقصان نہیں ہوتا، تو پھر بچوں کے اسکولز کیوں بند کیے گئے؟ اگر کرونا واقعی ایک پینڈیمک ہے اور یہ جو ماسک ہے اس کے پہننے سے واقعی اثر ہوتا ہے، تو آج سے پہلے جو فلو کی وجہ سے ہزاروں لوگ مرتے تھے، لاکھوں لوگ مرتے تھے، تو فلو جب آتا ہے تو ماسک کا استعمال کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر واقعی سوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہے تو پھر الیکشن کے ریلیوں میں، سپر مارکیٹس میں، منڈیوں میں، مالز میں یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو کیوں اگنور کیا جاتا ہے؟ اگر واقعی یہ ایک پینڈیمک ہے لیکن اب WHO نے خود ہی اپنے منہ سے کہہ دیا ہے، اپنے ویب سائٹ پہ اعلان کر دیا ہے کہ جو اس کا ٹیسٹ ہے RT-PCR ٹیسٹ، یہ ناقابل اعتبار ہے، اور اگر یہ ناقابل اعتبار ہے تو پھر کیوں آج بھی دنیا کے تقریباً ہر کنٹریز کے اندر سفر کو جانے سے پہلے یہ ٹیسٹ کروانا 72 گھنٹے پہلے بہت ضروری ہے؟ کیوں؟
جبکہ ایک بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ یہ ٹیسٹ کے بارے میں اس کا جو انوینٹر ہے اور تمام لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کے اندر 10%، ایک دو نہیں 10% فالس پازیٹیو ہے۔ فالس پازیٹیو کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ اگر 100 آدمیوں کو ٹیسٹ کیا جائے گا تو 10 آدمی جن کو کرونا نہیں بھی ہوگا ان کو کرونا پازیٹیو بتائے گا۔ تو یہ جب ٹیسٹ ہی قابل اعتبار نہیں ہے تو پھر کیوں ٹیسٹ کے اوپر انسسٹ کیا جا رہا ہے، کیوں ہر آدمی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیسٹ کروائیں؟ اگر کھانسی یا چھینک سے، یہ ایک فیکٹ ہے کہ کھانسی اور چھینک کے ذریعے جو آپ کے ڈراپلیٹس جو نکلتے ہیں وہ 30 میٹرز یعنی 12 میٹرز تک لگ بھگ جاتے ہیں، اور اگر یہ 12 میٹرز تک جاتے ہیں تو جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو صرف 2 میٹر تک کیوں رکھا گیا؟ اگر ویکسین واقعی ایفیکٹو ہے، واقعی کام کرتی ہے، تو آپ خود گوگل پہ چیک کیجئے، کسی بھی ہیلتھ پروفیشنل سے پوچھ لیجئے، اور یہ بالکل کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے ویکسین لگایا تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ اس کو دوبارہ کرونا کا اٹیک ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ویکسین لگانے کے باوجود بھی کرونا کا اٹیک آ سکتا ہے تو پھر ویکسین لگایا ہی کیوں جا رہا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو CDC سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن، ایک امریکہ کا بہت بڑا آرگنائزیشن ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق یہ جو ویکسین ہے اس کا اندر 3% لوگ اب عام زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہیں، مفلوج ہو چکے ہیں۔ 3% کوئی معمولی نمبر نہیں ہوتا۔ جاگیے جاگیے، اگر اب بھی نہیں جاگے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ شکریہ، السلام علیکم۔